مدرسے کے تعارف سے پہلے دینی مدارس کی اہمیت پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پہ خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے اس دین کو اس سرزمین پہ جاری و ساری رکھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر ایک مدرسہ قائم فرمایا، جو مدرسہ صفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اصحاب صفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو جب بھی ہم کسی مدرسے کا، کسی جامعہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی بلا واسطہ نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے کی طرف جاتی ہے۔ میرے دوستو، آج کے اس پرفتن دور کے اندر مدارس اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جس طرح مدارس اسلامیہ ہمیں دین کے علوم مہیا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری اخلاقی تربیت بھی ان کے اندر کی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین کے اندر نبی بنا کر بھیجا، اور وہاں کے لوگ مختلف قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے۔ ان لوگوں کے اندر شرک و بدعات والی بیماریاں پائی جاتی تھیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی دے کر بھیجی، تو وہ پہلی وحی نہ تو شرک و بدعات کو چھوڑنے کے بارے میں تھی، نہ ظلم و زیادتی چھوڑنے کے بارے میں تھی۔ تو وہ پہلی وحی کون سی تھی؟ وہ پہلی وحی علم کے بارے میں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو بندہ شرک و بدعات کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو بندہ دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں، ظلم نہیں کرتا۔ جب بندے کے پاس علم آتا ہے تو بندہ دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون والا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو پہلی وحی بھیجی تھی وہ علم دین کے بارے میں تھی، اور یہ والا علم دین کس جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے؟ ان مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو ان مدارس کی فہرست کے اندر الحمدللہ ہمارے اس مدرسے جامعہ اسلامیہ عارفیہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس مدرسے کی تعلیمی معمولات یہ ہیں کہ الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی 3 کلاسیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی عصری تعلیم بھی یہاں پہ دلوائی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ترتیب یہ ہے کہ جب ایک بچہ حفظ کر لیتا ہے تو حفظ کے بعد تقریباً 1.5 یا 2 سال کے اندر ہم اس کی 8ویں کلاس کا امتحان بھی دلوا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دراسات دینیہ 2 سالہ کورس بھی یہاں پر پڑھایا جاتا ہے، اور درس نظامی کے کورس کے ابتدائی 2 درجات پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بنات کے لیے یعنی لڑکیوں کے لیے الگ سے دین کی تعلیم کا نظام موجود ہے۔ اور اصلاحی معمولات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے ماہانہ مجلس ذکر ہر مہینے کی پہلی جمعرات مغرب کی نماز کے بعد منعقد کی جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے ماہانہ اصلاحی بیان اور روزانہ 11:30 بجے اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اور نماز عصر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، اور نماز عشاء کے بعد تعلیم اور ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارا بھرپور تعاون فرمائیں، اور آپ کا سب سے بڑا تعاون یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو ہمارے اس جامعہ کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اب میں